وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کا وقت مقرر یعنی مہلت عمل کب کا پورا ہو چکا ہوتا، مگر ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے اسی طرح ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھی، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، لیکن وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے۔ کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی اطلاع یعنی خبر دیتا۔ بے شک میں نے اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک غور کرتے ہوئے چلیں۔ آج کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ بد دعا کو بھلائی کی طرح جلدی قبول نہیں کرتا ہے، یعنی انسان بد دعا مانگتا ہے لیکن اللہ بھلائی کو جلدی قبول کرتا ہے لیکن بد دعا کو نہیں، اگر کر لیتا تو نقصان ہی نقصان ہوتا۔
انسان تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب خوشحالی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ پہلی امتیں جو ہلاک کی گئی ہیں اس کے اندر عبرت ہے، لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جس طرح وہ لوگ برائی کو مانگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھلائیوں کی طرف فوراً قبول کر لے تو ان کا فیصلہ ہو جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کبھی بد دعا نہیں کرنے کا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1532 لا تدعوا علی انفسکم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة نیل فی عطاء فیستجیب لکم۔ اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے خادموں کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو۔ کاروبار بیکار ہے، اولاد کو بولے پاگل، دیوانہ، پھر اپنے آپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں، خادموں کے لیے۔ لا توافقوا من اللہ ساعة نیل فی عطاء فیستجیب لکم، جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو اگر وہ قبول ہونے کی گھڑی ہے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی، اس لیے بچ کے رہیے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، مشکل کشا اللہ ہے، تمام مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے آدمی کو چاہیے تکلیف میں اللہ کو یاد کرے، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بعد اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں تو ہم کو بھول جاتا ہے، گویا کہ اس کو کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 15 کے اندر یہ کہا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا، کفار مکہ کے سامنے، تو وہ کہتے تھے دوسری وحی لے آؤ یا کچھ کم کر دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے اوپر جو وحی اتری ہے میں صرف وہی بتا رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آیت نمبر 16 کے اندر ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے درمیان لگ بھگ 40 سال کا وقفہ گزارا ہے، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ تو میں کیسے اپنی طرف سے گڑھ لوں گا، میرا تو کوئی استاد بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبوت کا جو جھوٹا دعوے دار ہوگا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، غیر اللہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پوج رہے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ کفار مکہ نے کہا ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی اور کہا تم اللہ کو بتاتے ہو کہ آسمان و زمین میں کون ہے جو سفارش کر سکے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، جو وہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ کے دربار میں کون سفارش کرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اللہ کے دربار میں نہ وسیلے کی ضرورت ہے نہ پتیلے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ جو اپنی طرف سے گڑھے ہوئے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔